السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ کی تخلیق میں جو کرشمہ سازیاں پائی جاتی ہیں، اس میں سے اللہ کی تخلیق کا ایک بہت بڑا کرشمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں اختلاف رکھا ہے، اور یہ اختلاف بھی اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی طاقت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اختلاف کو اللہ تعالیٰ کی نشانی بتایا گیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ نے مخلوق تو پیدا کی، مخلوق میں انسان پیدا کیے، پر انسانوں کے رنگ، ان کے چہرے کا نقشہ، ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں، اور یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ کوئی ایک سانچہ نہیں ہے جس سانچے میں ڈھال کر کے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کر دیا۔ اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، لیکن ریئر ہی ایسا ہوتا ہے کہ دو انسان 100% ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، حتیٰ کہ جڑواں بچوں میں بھی کچھ نہ کچھ اختلاف اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اللہ کی تخلیق کی علامتوں میں سے، تخلیق کی کرشمہ سازیوں میں سے، اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں اختلاف رکھا ہے۔ یہ اختلاف اللہ تعالیٰ نے صرف ظاہر میں نہیں رکھا، صرف چہرے مختلف نہیں بنائے، صرف رنگ مختلف نہیں بنائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ذہن و فکر، سوچنے اور سمجھنے کے زاویے بھی انسانوں کے مختلف رکھے ہیں۔ کا چیزوں کو، معاملات کو، امور کو دیکھنے کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے مختلف بنایا ہے۔ معاملات کو ڈیل کرنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھا ہے۔ ہر انسان کا ایک الگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک الگ رویہ ہوتا ہے، ایک الگ شاکلہ ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا۔ اس لیے انسانوں کے درمیان اختلافات ہوتے رہتے ہیں، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، شوہر اور اس کی بیوی سے بعض معاملات میں دونوں کو دیکھنے کا رویہ مختلف ہو جاتا ہے، باپ کا بیٹے سے اختلاف ہوتا ہے، ماں کا بیٹی سے اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ پہلی بات آج کے درس میں، اختلاف کیا ہے؟ ہماری فطرت کا، ہمارے نیچر کا حصہ اختلاف ہوتا ہے، فطری چیز ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو انسان ہوں اور 100% ہر معاملے میں سب کے سب متفق ہو جائیں۔ انسان کمپیوٹر نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی پروگرامنگ کر دی جائے اور پھر دو لوگوں کی پروگرامنگ سیم ہو۔ انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، وہ عقلوں سے چیزوں کو اینالائز کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایسا مسئلہ بہرحال آ جاتا ہے، چاہے کتنے ہی قریبی لوگ کیوں نہ ہوں، کسی نہ کسی مسئلے میں رائے مختلف ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں تجزیہ مختلف ہو جاتا ہے، کسی مسئلے کا حل دو لوگ الگ الگ طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اختلاف ہمارے فطرت کا، ہمارے نیچر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو سب سے عظیم ترین لوگ پیدا کیے تھے ان میں بھی اختلاف ہوا۔ صحابہ اس زمین کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، لیکن کیونکہ وہ بھی انسان تھے تو بہرحال اختلافات ان میں بھی ہوئے، لیکن صحابہ کے اختلافات کا تناسب اور جماعتوں کی بنسبت بہت کم ہے۔ یعنی آپ سوچئے لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، لیکن ہم کو چند ایک روایتیں، چند ایک واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں پر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اور ان اختلافات میں بھی بیشتر اختلاف کب ختم ہو گیا؟ جب اللہ کے نبی کا کوئی حکم آ گیا۔ اللہ کے نبی کا حکم آتا تھا، صحابہ کا اختلاف ختم ہو جاتا تھا۔
ہاں کبھی کبھی ایسا ہوا اختلاف باقی رہا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اختلاف باقی رہا، بہت ریئر شکلوں میں ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ معاملہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ نوبت جنگ کی آ گئی۔ لیکن آپ اگر صحابہ کے اختلافات کا جائزہ لیں تو ایک بات تو آپ کو صاف سمجھ میں آئے گی، اتنی بڑی جماعت میں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے، تو اگر چند معاملات میں اختلاف ہو گیا تو اختلاف کا جو تناسب ہے، پرسنٹیج ہے، وہ بہت لیول بہت کم ہے، نیچے ہے۔ ایک پوری دنیا جو لوگ چلا رہے تھے، جن کے ہاتھ میں پوری دنیا کا کاروبار تھا، نبی کا مشن جو لوگ آگے بڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری جن کو سونپ کر کے گئے تھے، اتنے سارے مسائل تھے، تو چند مسائل میں صحابہ کا مختلف ہو جانا کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے۔ تو صحابہ میں اختلاف ہوا، پر یہ اختلاف بہت زیادہ نہیں ہوا، یہ ایک فطری لاجک اور فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اتنی بڑی جماعت ہے تو کسی نہ کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں 4 ٹرسٹی ہوتے ہیں لیکن متفق نہیں ہو پاتے، 1.5 اینٹ کی مسجدوں میں لوگ لڑ بھیڑ جاتے ہیں، ہاں 4 صف کی مسجد نہیں ہوتی ہے، مسائل پولیس اسٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم تو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ میں اتنے بڑے معاملات تھے، اتنی بڑی ان کی ذمہ داریاں تھی، ان کا مشن اتنا وسیع تھا، ان کے محاذ اتنے زیادہ تھے کام کرنے کے، تو کچھ ایک مسائل میں اگر صحابہ مختلف ہو گئے، ان کے اندر اختلاف ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ آپس میں جن معاملات میں اختلاف بھی ہوا، اس اختلاف کی بنیاد میں ایک دوسرے سے نفرت اور بغض اور دشمنی نہیں تھی۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض، نفرت یا دشمنی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ قرآن کی صریح آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت ہیں، یعنی جنگ کے میدان میں کافر جب سامنے آتا ہے تو اس پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے شفیق ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرمی کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ قرآن کی صریح آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی رکھنے والے نہیں تھے۔ تو ان کا جو اختلاف تھا وہ نظریے کا اختلاف تھا، اجتہاد کا اختلاف تھا، نفرت و دشمنی کا اختلاف نہیں تھا۔ بڑا مسئلہ تو یہی پہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں بعض فتنہ پرور صحابہ کے اختلاف کو ایسے پورٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے سے نفرت و بغض رکھنے والے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی۔ صحابہ آپس میں اصلاً ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی عظمت کو سمجھنے والے تھے، ایک دوسرے کی ویلیو اور قدر کا اعتراف کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود کسی مسئلے میں جا کر کے اختلاف ہو گیا، اور بعض ایک معاملات میں بعض فتنہ پروروں کی وجہ سے اختلاف اس درجے پر پہنچ گیا کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ پر جب جنگیں بھی ہوئیں، ابھی انشاءاللہ تعالی اس کی بات تفصیل سے آئے گی، جنگیں نفرت اور دشمنی کے جذبے سے نہیں ہوئی، جنگیں اس جذبے کے تحت ہوئی کہ سامنے والے کو لگا کہ میں حق پر ہوں، سامنے والا جو میرا مد مقابل ہے وہ اجتہادی معاملے میں خطا پر ہے، اور اس سے جنگ کرنا اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والے اگر بغاوت کریں تو ان کی بغاوت کو رفع کرنے کے لیے ان سے لڑو۔ ہر انسان اجتہاد کر رہا تھا، لیکن آپ دیکھیے صحابہ کی جو جنگیں ہوئیں وہ ایسی جنگیں نہیں تھی جیسے مسلمانوں کی کافروں سے جنگیں ہوتی تھی۔ یہ بات سمجھ لیں آپ اچھے سے، صحابہ میں جو جنگیں ہوئیں وہ ایسی جنگیں نہیں تھی جیسے مسلمان کافروں سے لڑتے تھے۔ مسلمان جب کافروں سے لڑتے ان کو قتل کر کے خوش ہوتے، ان کو غلام بنایا جاتا، ان کا مال لوٹ کر کے غنیمت کے مال میں شامل کیا جاتا۔ صحابہ کی جنگوں میں یہ سب نہیں ہوا، کسی کے قتل سے کوئی خوش نہیں ہوا، بلکہ جو لوگ اس جنگ میں قتل کیے گئے سارے لوگوں نے مل کر کے ان کی جنازے کی نماز پڑھی، ان کو شہید سمجھا گیا۔ باوجود اس کے کہ وہ مخالف تھے، وہ دونوں کے دونوں شہید سمجھے گئے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو شہید سمجھتے رہے، کسی نے کسی کے قتل پر خوشی نہیں منائی۔ حضرت زبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، اللہ کے رسول کے حواری، جب قتل کر دیے گئے اور ایک بدبخت نے ان کا سر قلم کر کے حضرت علی کو پیش کیا، حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے حضرت زبیر کو قتل کرنے والے کے بارے میں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ حضرت زبیر ابتداً حضرت علی کے مخالف تھے، حضرت عائشہ کی طرف تھے، بعد میں انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ حضرت طلحہ قتل ہو گئے، حضرت علی خوش نہیں ہوئے،
صحابہ کے قتل سے صحابہ خوش نہیں ہوئے، کسی نے کسی کو غلام نہیں بنایا، کسی سے جنگیں نہیں لڑی، یہ معاملہ آخری حد تک دبانے کی کوشش کی گئی، یہ معاملہ آخری حد تک دبانے کی کوشش کی گئی کہ یہ معاملہ نہ ابھرے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے خاص طور پہ بعض فتنہ پروروں کی وجہ سے کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ تو یہ جنگیں جو ہوئی صحابہ کے درمیان میں، یہ جنگیں ویسی جنگیں نہیں تھی جیسی کافر مسلمانوں، بلکہ جیسا مسلمان اہل بدعات سے، خوارج سے جیسے لڑی حضرت علی نے جنگی، ویسی جنگیں بھی نہیں تھی۔ خوارج کو تو جب قتل کیا گیا اور ان سے جنگ لڑی گئی تو باقاعدہ اس کو جنگ سمجھا گیا اور ان کے قتل پر خوشی کا اظہار کیا حضرت علی نے، اور صحابہ کرام میں جو حضرت علی کے حضرت معاویہ کے معاملے میں مخالف بھی تھے وہ بھی حضرت علی کے ساتھ خوارج کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے، کیونکہ خوارج کے خلاف جنگ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی، اس کے لیے بشارت فرمائی تھی، اس کا حکم دیا تھا۔ صحابہ کی جو آپس میں جنگیں ہوئی وہ ان جنگوں کی طرح بھی نہیں تھی جو صحابہ نے خوارج سے لڑیں۔ اتنی بات کلیئر ہے؟ تو پہلی بات سب سے اہم ترین یہ ہے کہ صحابہ کا اختلاف کسی دشمنی، کسی نفرت اور بغض اور عداوت کے نتیجے میں نہیں تھا، نہ اس اختلاف کی وجہ سے کسی طرح کی عداوت شروع ہوئی۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے اور اکثر جو صحابہ کے اختلاف پر گفتگو کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو گول کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کا جو اصل بڑا طبقہ تھا وہ ان جنگوں میں شریک نہیں ہوا، وہ ان اختلافات سے دور رہا۔ ہمارے یہاں ایک فتنہ پرور شخص ہے نا، وہ بار بار ایک جذباتی انداز میں پوچھتا ہے کہ اچھا بتاؤ تم اس زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ ہوتے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہوتے؟ بلکہ اس بدبخت نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں تو تلوار نکال کے سونپ لیتا حضرت امیر معاویہ پہ، نعوذ باللہ۔ ہاں، اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ گویا کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ دو فریق میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک فریق حضرت علی کے ساتھ تھا اور ایک فریق حضرت معاویہ کے ساتھ تھا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ صحابہ کی 3 جماعتیں بنی تھیں۔ مسئلہ شروع ہوا تھا حضرت عثمان کے قتل سے۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد جو باقی لوگ تھے انہوں نے مل کے اور بعض صحابہ نے اللہ کے نبی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شام کے گورنر تھے، حضرت عثمان حضرت عمر ہی کے زمانے سے، بلکہ غالباً حضرت عمر ہی کے زمانے سے وہ شام کے گورنر تھے اور ان کے ساتھ حضرت عثمان کے بیٹے بھی تھے، تو انہوں نے حضرت علی سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں۔ حضرت علی کی یہ رائے تھی کیونکہ میں خلیفہ ہو گیا ہوں تو اگر یہ میرے ہاتھ پر بیعت نہ کریں تو یہ ان سے میں جنگ لڑوں گا، یہ خروج کرنے والے ہیں میرے خلاف۔ اور حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی تک کہ حضرت عثمان کی بیعت کا خلا ہم نے اپنے گردن میں ڈالا ہوا ہے، جب تک کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں تب تک ہم حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم ان کو خلیفہ ہی نہیں مانیں گے۔ یہاں اختلاف شروع ہوا اور کچھ صحابہ ان 2 جماعتوں میں بٹ گئے۔ بیشتر صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ان اختلاف سے کنارہ کشی اختیار کی، ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئے۔ محمد ابن سیرین جن کا مقام تابعین میں بہت بلند ہے، وہ فرماتے ہیں حاجت الفتنہ، فتنہ اٹھا، واصحاب رسول اللہ عشرۃ آلاف، جس وقت فتنہ اٹھا یعنی حضرت عثمان کا قتل ہوا اور صحابہ میں اختلاف ہوا، صحابہ کتنی تعداد میں باحیات تھے؟ 10,000 کی تعداد میں۔ صحابہ 10,000 کی تعداد میں تھے، فما حضر فیہا 100، تو اس میں 100 صحابہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ 1,000 کی تعداد میں صحابہ باحیات تھے لیکن جو جنگیں ہوئی اس میں 100 صحابہ بھی شریک نہیں ہوئے، بل لم یبلغوا 30، بلکہ 30 صحابہ بھی نہیں ثبوت ملتا کہ وہ ان جنگوں میں شریک ہوئے ہوں۔ جب جنگوں کی بات کی جاتی ہے صحابہ کے درمیان تو ذہن یہ بنایا جاتا ہے جیسے صحابہ کی بہت بڑی تعداد دونوں طرف تھی اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، یہ صورتحال نہیں تھی۔ 10,000 صحابہ باحیات تھے لیکن جنگ میں شریک ہونے والے کل ملا کر کے 30 صحابہ بھی نہیں تھے۔ بلکہ ابن علیہ وہ روایت کرتے ہیں، منصور بن عبد الرحمن سے وہ روایت کرتے ہیں امام شعبی سے، امام شعبی کہتے ہیں لم یشہد الجمل، جو جنگ جمل ہوئی اس میں اللہ کے نبی کے جتنے بھی مہاجر اور انصار صحابہ تھے ان میں کون کون شریک ہوا؟ علی، عمار، طلحہ، زبیر، صرف 4 صحابہ۔ جنگ جمل کی جب بات کی جاتی ہے تو ذہن میں یہ بنایا جاتا ہے جیسے جنگ جمل میں دونوں طرف صحابہ تھے اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف تلوار کھینچ لی۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے مہاجرین اور انصار صحابہ میں صرف 4 لوگ جنگ جمل میں جو صحابی تھے، دوسرے لوگ تھے پر صحابہ میں صرف 4 لوگ تھے۔ کون کون؟ حضرت علی، حضرت عمار
طلحہ اور زبیر فَإِن جَاءُوا بِخَامِسٍ فَأَنَا كَذَّابٌ، کہتے ہیں اگر کسی نے پانچواں ثابت کر دیا تو میں تسلیم کر لوں گا کہ میں جھوٹا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کہتے ہیں صرف 4 ہی لوگ شریک تھے، پانچواں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ جنگی جگہ میں کوئی صحابی شریک رہا ہو، اگر کوئی ثابت کر دے تو میں جھوٹا مانتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں جھوٹا ہوں۔ لیکن اس کو کس طرح سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ایسے پورٹریٹ کیا جاتا ہے، ایسے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے کہ گویا صحابہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ گئے ہوں۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ أَنَّ الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ الْأَكْبَرَى كَانَ الصَّحَابَةُ فِيهَا 3 فِرَقٍ، کہتے ہیں جب جنگ ہوئی، جب فتنے اٹھے، صحابہ میں اختلاف ہوا، 3 جماعتیں صحابہ میں بن گئیں، 3 جماعتیں صحابہ میں بن گئیں کہ فرقۃ قاتلت من هذه الناحیہ وفرقۃ قاتلت من هذه الناحیہ، ایک جماعت صحابہ کی حضرت علی کی طرف تھی، ایک جماعت حضرت معاویہ کی طرف تھی، وفرقۃ قعدت، اور ایک جماعت صحابہ کی وہ تھی جو بیٹھ گئی، کسی کی طرف نہیں گئی، نہ حضرت علی کو سپورٹ کیا نہ حضرت معاویہ کو سپورٹ کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے وَهُمُ الْأَكْثَرُ، اور یہی لوگ کثیر تعداد میں تھے، اکثریت، جمہوریت، صحابہ کی میجورٹی ایسی تھی جو نہ حضرت علی کی طرف گئی نہ حضرت معاویہ کی طرف گئی۔ واللہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے، ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ اہل سنت کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کے اختلافات کو چھیڑنا یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے نہ کوئی عقیدے کا فائدہ، نہ کوئی عمل کا فائدہ، نہ اخلاق کا فائدہ۔ صحابہ کی جنگوں کا بیان کر کے ہم کو کیا مل جانے والا ہے؟ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، ان میں سے لوگوں نے اجتہاد کیا، کسی سے اجتہاد میں درستگی ملی، کسی کو اجتہاد میں خطا ہو گئی، اس کو ہم اپنا موضوع بحث نہیں بناتے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اس موضوع پر خطاب نہیں کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض فتنہ گر وہ ان چیزوں کو جن کو علماء بیان نہیں کرتے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری باتیں علماء چھپاتے ہیں، یہ بھی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ واللہ ایسے دور میں جب ایک مسلمان عقیدے کے بیسک مسائل سے واقف نہیں ہے، اکثر مسلمان جب لا الہ الا اللہ کا ترجمہ صحیح سے نہیں جانتے، نماز پڑھنا صحیح سے نہیں آتا، روزے کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے، بلکہ استنجا کے آداب بھی نہیں جانتے، غسل کرنا بھی نہیں جانتے، کیا ان مسائل کو چھیڑ کر کے کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ ہاں کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دین کا حصہ ہے، جس کا بیان کرنا مسلمانوں پر واجب ہو گیا ہے؟ آپ کو کثرت سے سلف میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جب اس طرح کی حدیثیں آتی تھی جنگ و جدال کی، صحابہ کے درمیان آپسی اختلافات کی، وہ لکھتے ہی نہیں تھے۔ امام احمد بن حنبل اپنے کان بند کر لیتے تھے کہ ان چیزوں کو سننے کی ضرورت کیا ہے، اس سے ایمان و عقیدے کا کون سا فائدہ حاصل ہو جانے والا ہے، حتیٰ کہ کتابیں جلا دی گئی کہ ان سے کیا فائدہ ملنے والا ہے لوگوں کو۔ بکثرت سلف سے اس طرح کی روایات منقول ہے کہ وہ اس طرح کی روایتیں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو محدثین تھے انہوں نے تاریخ جمع کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دی، ان کی زیادہ توجہ تھی حدیثیں جمع کرنے پر اللہ کے نبی کی، کیونکہ دین حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، دین تاریخوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے تاریخ کے عام طور پہ جو راوی ملیں گے آپ کو کون ملیں گے؟ روافض، شیعہ حضرات، انہوں نے تاریخ کو جمع کرنے کی طرف زیادہ توجہ دی، کیونکہ ان کا دین اللہ رب العالمین کی حدیث کے بجائے تاریخ کی جھوٹی روایتوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں گے کسی رافضی کو کہ جنگ بدر کا ویسا بیان کرتا ہے جیسا وہ کربلا کا بیان کر رہا ہو؟ ہاں جنگ بدر تو دین کا حصہ ہے نا، کربلا دین کا حصہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کس کے بعد؟ بدر کے بعد زندہ ہوا اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کو یوم الفرقان کہا، لیکن بدر کا تذکرہ آپ کسی رافضی سے نہیں سنیں گے، کربلا کا سنیں گے۔ بدر کی روایتیں ہمارے محدثین نے جمع کی ہیں، کربلا کی روایتیں خبیث شیعہ جھوٹے محدثین جھوٹے راویوں نے جمع کی ہیں۔ تو اس موضوع کو چھیڑنا ہمارا قطعاً مقصد نہیں ہے، بلکہ جو بندہ اس سے دور ہے وہ بہت محفوظ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی روایتوں کو چھیڑ کر کے فتنہ اٹھایا جاتا ہے، پھر علماء کو ایک کلیئر کرنا پڑتا ہے ذہن، بلکہ جن کو یہ مسائل نہیں بھی پتہ ہیں ان کے سامنے پہلے یہ بات رکھ دی جاتی ہے کہ کسی باطل پرست آدمی سے آپ کچھ غلط بات سنیں اس سے پہلے آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے۔
اگر آپ نے یہ مسائل آپ تک کے نہیں پہنچے تو اس سے پہلے کہ کوئی فتنہ پرور آدمی آپ کو غلط انفارمیشن دے، آپ کے پاس صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے. اس لیے میں یہ موضوع چھیڑ رہا ہوں، ورنہ واللہ میرا بالکل دل نہیں تھا، بلکہ آج میں نے سوائے اپنے گروپ کے اور اپنے جو میرا ایک براڈ کاسٹ میری لسٹ ہے، اس کے علاوہ میں نے آج کا پوسٹر بھی کہیں شیئر نہیں کیا. آج کہیں میں نے پوسٹر بھی شیئر نہیں کیا کہ میں بس چاہتا ہوں ایک محدود طبقہ جو ان مسائل سے دلچسپی لے رہا ہے، جن کے پاس یہ معاملات آ رہے ہیں، وہ ان مسائل کو سمجھ جائیں. تو یہ بیان کیا جاتا ہے نا گویا کہ صحابہ دو ہی تھے، اور پوچھا جاتا ہے بتاؤ تم اس زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کا ساتھ دیتے کہ معاویہ کا ساتھ دیتے؟ ہاں. اور یہ گول کس جاتی ہے بات کی سب سے بڑی تعداد میں جو صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن عمر، حضرت صہیب، اسامہ بن زید، قدامہ بن مزعود، مغیرہ بن شعبہ، انصار میں حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ بن سلام، کعب بن مالک، بہت بڑے بڑے صحابہ، لمبے نام ہیں، کن کن کا نام میں گناؤں. ان سب کا موقف اس معاملے میں کیا تھا؟ خاموش بیٹھ جاؤ، اختلاف مت کرو، اختلاف سے دور رہو. لمبی تعداد ہے. اور یہ جو دیکھیے ہم کہتے ہیں حضرت علی، حضرت معاویہ دونوں نے اجتہاد کیا، ان میں سے کوئی خطا پر نہیں. وہ بات آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. حضرت علی کا بھی اجتہاد تھا کہ میں حق پر ہوں اور سامنے والے لوگ غلطی پر ہیں. حضرت معاویہ کی اجتہاد تھا کہ ہم حق پر ہیں، سامنے والے غلطی پر ہیں. دونوں نے اجتہاد کیا. لیکن تیسرا طبقہ جو صحابہ کا تھا، جو جنگ میں شریک نہیں ہوا، وہ اجتہاد نہیں کر رہا تھا، اس کے پاس اللہ کے رسول کی صریح حدیثیں موجود تھیں، ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں کہ جب مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ہٹ جانا بیچ سے. انہوں نے اجتہاد نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح جو ہدایات تھیں ان پر عمل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو کسی بھی ایک طبقے میں شامل نہیں ہوئے، اور انہوں نے وہ حدیث روایت کی. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَائِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، ایسے فتنے رونما ہونے والے ہیں جس میں بیٹھا رہنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے. جو بیٹھا ہے وہ بہت اچھا ہے کس کی بنسبت جو کھڑا ہوا ہے اس فتنے میں. وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي، اور جو اس میں کھڑا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے، چلنے والے سے کھڑا ہوا بہتر ہے. وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِي، اور جو اس میں دوڑ رہا ہے وہ چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے. اور جو ان فتنوں کے قریب جائے گا فتنہ اس کو اچک لے گا. دور رہو فتنوں سے، قریب بھی مت جاؤ، قریب جاؤ کہ فتنہ تم کو اچک لے گا. اور جو بچنا چاہے گا اللہ رب العالمین اس کو بچا لے گا. یہ واضح حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے علم میں تھیں. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذین روا احادیث القعود فی الفتنة والتحذیر منها، کہ وہ صحابہ جنہوں نے فتنے میں بیٹھے رہنے کی حدیثیں روایت کی. قاعدین اس لیے ان کو کہا جاتا ہے. قاعدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے رہنے والے، نکلے ہی نہیں گھر سے باہر. کہتے ہیں جنہوں نے بیٹھے رہنے کی حدیثیں روایت کی، جیسے سعد ابن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، لم یقاتلوا لا مع علی ولا مع معاویہ. جو یہ صحابہ تھے جنہوں نے بیٹھے رہنے کی حدیث روایت کی، انہوں نے کسی کے ساتھ قتال نہیں کیا، نہ وہ حضرت علی کے ساتھ گئے نہ حضرت معاویہ کے ساتھ گئے. کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے اجتہاد نہیں کیا. باقی تو گروہ تو اجتہاد کر رہے تھے، انہوں نے نص پر عمل کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں ان تینوں جماعتوں میں سب سے زیادہ حق پر کون سی جماعت تھی؟ جو بیٹھے ہوئے تھے. باقی دو لوگ اجتہاد کر رہے تھے. اجتہاد میں بھی درجہ ہے کہ حق سے زیادہ قریب اہل سنت کہتے ہیں حضرت علی کا موقف حق سے زیادہ قریب تھا حضرت معاویہ کی بنسبت. لیکن پورے حق پر کون تھے؟ وہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کر رہے تھے. حدیثوں پر عمل کر رہے تھے. کیسی حدیثیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہاں دیکھیے روایت ایک ہے، حضرت عدیسہ بنت احبان، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی بیٹی حضرت احبان کی بیٹی، وہ کہتی ہیں کہ جب یہ مسائل شروع ہوئے، صحابہ کے درمیان اختلاف شروع ہوا اور نوبت جو ہے وہ جنگ تک آ گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے پاس آئے جو صحابی ہیں، اور صحابی سے کہا یا ابا مسلم الا تعینوننی علی ہؤلاء القوم. ابو مسلم بصرہ میں تھے. کہا کہ کیا یہ جو لوگ میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، میری بیعت پر راضی نہیں ہیں، بغاوت کی ہے، کیا تم ان کے خلاف میری مدد نہیں کرو گے؟ تو صحابی جو ابو مسلم تھے انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں مدد کروں گا.
اور اپنی لونڈی سے کہا، بلایا، کہا یا جاریہ، اے لونڈی، اخرجی سیفی، ذرا میری تلوار نکال کے لاؤ. تلوار منگائی اپنی کہ میری تلوار نکال کر کے لاؤ. تو لونڈی جو ہے وہ تلوار لے کر کے آئی. تو تلوار تھوڑی سی نیام سے نکالی تو دیکھا کہ تلوار تو لکڑی کی ہے، دکھایا کہ تلوار لکڑی کی ہے. اور حضرت علی سے کہا، ان خلیلی وابن عمی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے خلیل، میرے دوست اور تمہارے چچا کے بیٹے. کون؟ حضرت علی کے چچا کے بیٹے کون ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میرے دوست اور تمہارے چچا کے بیٹے، اہید الیہ، انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ اذا كانت الفتنة بین المسلمین فاتخذ سیفا من خشب، کہ جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو لکڑی کی تلوار بنا لینا. فَإِن شِئْتَ خَرَجْتُ مَعَكَ، تو میں نے لکڑی کی تلوار بنا کے رکھی ہوئی ہے، اگر تم کہو تو لکڑی کی تلوار لے کر کے چلو. یعنی میں مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، میں مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، لکڑی ہے چلو یہی لے کر کے چلتا ہوں لڑنے کے لیے. تو حضرت علی نے فرمایا، لا حاجت لی فیکا ولا فی سیفیکا، مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے. ہاں، یہ جو صحابہ تھے یہ کون تھے؟ جن کے پاس اللہ کے نبی کی صریح حدیثیں تھیں کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں کے خون سے بچا کر کے رکھنا ہے. حضرت اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے چہتے صحابہ میں سے ہے نا. اسامہ بن زید کتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ جب ایک عورت کا ہاتھ کاٹنے کی نوبت آئی، اس نے چوری کر لی تھی، تو لوگوں نے کہا جو نبی کا سب سے چہیتا ہے اس سے سفارش کرواتے ہیں. تو کس سے سفارش کروائی؟ حضرت اسامہ سے، کیونکہ زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے جب تک کہ حرمت منہ بولا بیٹا بنانے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد حضرت اسامہ، اللہ کے نبی حضرت حسن کو اور حضرت اسامہ کو ایک طرف لے کے گود میں لے کے اللہ کے نبی فرمایا، اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر. اتنا بڑا مقام تھا. جب معاملات شروع ہوئے تو حضرت اسامہ نے اپنے ایک بندے کو حضرت علی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے بھیجا کہ کوئی لے کر کیا، کوئی سامان، کچھ قرض وغیرہ ایسی کوئی چیز. اور کہا کہ انہ سیسألک الآن فیقول ما خلف صاحبک، کہ جب تم جاؤ گے مانگنے کے لیے تو حضرت علی پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھی ساتھ میں کیوں نہیں آئے، ہمارے کیوں پیچھے رہ گئے، جنگ میں میرے ساتھ شریک کیوں نہیں ہوئے. فقل لہ یقول لک، تو جب علی میرے بارے میں، اسامہ بن زید کے بارے میں پوچھے کہ اسامہ علی کے ساتھ لڑ کیوں نہیں رہے معاویہ کی فوج سے، تو ان سے کہنا لو کنت فی شدق الاسد، کہ علی تمہارے بارے میں اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ علی اگر شیر کے جبڑے میں بھی ہو لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، تو میں چاہوں گا کہ میں علی کے ساتھ رہوں شیر کے جبڑے میں بھی. وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ اس کو میں درست نہیں سمجھتا، اس میں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہو اور ان کے خلاف میری تلوار اٹھے، اس کو میں درست نہیں سمجھتا. یہ حضرت اسامہ بن زید، ان کا تو کوئی بات ہی نہیں کرتا نا. ہم اسی لیے ہم سے کوئی پوچھے تم کس کے ساتھ ہوتے جب جنگ ہو رہی تھی، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے، ہم ان کے ساتھ ہوتے جنہوں نے بیٹھنے کو مناسب سمجھا. وہی بات جو میں نے پچھلے درس میں کہی تھی، جو عمر ابن عبدالعزیز کا ایسا قول ہے کہ سونے سے لکھے جانے لائق ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا کہ ان کی تلواریں صحابہ کے خون سے محفوظ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے کہ ہماری تلواریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خون سے محفوظ ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری زبانیں بھی ان کے ذکر شر سے محفوظ رہیں. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کر دیا کہ ہماری زبان سے صحابہ کا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ صرف ذکر خیر ہوگا، ہے نا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کی کوئی کتاب اٹھائیے اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ہم صحابہ کا خیر کے علاوہ کسی بھی طور پہ ذکر نہیں کرتے. ہم ان صحابہ کے ساتھ ہوتے، ہم خاموش رہتے. ہم ابھی بھی ہم کیا کریں گے، اس وقت ہم تلوار نہیں اٹھاتے، آج ہم اپنی زبان نہیں کھولیں گے صحابہ کے خلاف. یہ صحیح موقف ہے. بہت سارے صحابہ، محمد بن مسلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے، یعنی ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا لا تضرک الفتنہ. محمد بن مسلمہ سے کہا اللہ کے نبی نے کہ فتنہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. محمد بن مسلمہ انہوں نے کیا کیا، ہاں ان کے پاس جب لوگ آئے اور ان کو بلانا شروع کیا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ جنگ کیجئے،
تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہا ستکون فتنۃ وفرقۃ واختلاف، ان قریب فتنے ہوں گے، فرقہ بندیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأْتِي بِسَيْفِكَ أُهْدَى، تو جب ایسا ہو کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے، آپس میں ان سے اختلاف ہو جائے، آپس میں جنگیں ہو جائیں، تو تم کیا کرو؟ اپنی تلوار احد میں لے کر کے آنا، فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، اور احد کے پتھر پہ مار کر کے اپنی تلوار کو توڑ دینا. ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، پھر اپنے گھر میں بیٹھ جانا، تلوار توڑ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جانا. کوئی آ کر اگر تم کو قتل کر دے تو تم کو شہادت کا درجہ مل جائے گا، اور یا تو پھر تم اپنی جو نیچرل موت ہوتی ہے اس میں تم چلے جاؤ گے دنیا سے. یہ موقف تھا صحابہ کا. درست موقف یہ ہے. آپ دیکھیے کتنے صحابہ ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا اونچا ان کا مقام ہے. ہاں، ان سے جب کہا گیا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ جنگ لڑیے، ابن عمر نے کیا کہا؟ جو کہے گا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف میں آؤں گا، میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا. جب کہا جائے گا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف میں نماز پڑھنے آؤں گا. اور اگر کوئی کہے گا حی علی قتل اخیک المسلم واخذ مالہ، قلت لا، یہ سنن بہقی کی روایت ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے گا آؤ اپنے مسلمان بھائی کو مارو اور اس کا مال چھین لو، میں کہوں گا نہیں، میں تب نہیں کہوں گا کہ میں نہیں آنے والا ہوں. ابن عمر ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کے باقاعدہ جن کو خلافت سونپی جا رہی تھی، پوچھا گیا ان سے کہ آپ خلیفہ بن جائیں، لالچ دی گئی کہ آپ خلیفہ بن جائیں، ٹرائی کیا جا رہا تھا کہ دیکھا جائے ابن عمر خلیفہ بننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. تو جب ابن عمر سے کہا گیا آپ خلیفہ بن جائیں، تو ابن عمر نے کہا، لوگوں نے کہا کہ کیا سارے لوگوں کا کہا کہ لوگ آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تیار ہے آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے. تو ابن عمر نے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک بھی انسان اختلاف کرے؟ سب متفق ہو گئے مجھ کو خلیفہ بنانے پر. ان کو یہ پتا تھا یہ تو ممکن نہیں ہے. تو کہا ایسا تو نہیں ہوگا، کچھ لوگ تو اختلاف کریں گے، ان سے نپٹ لیا جائے گا. کہا اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا میری وجہ سے ایک انسان کا بھی خون بہے، ایک انسان کا بھی خون بہے میری وجہ سے. میں نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ مسلمان کا ایک قطرہ خون بھی بہے میری وجہ سے. پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے. بلکہ حضرت ابن عمر سے بڑا مقام ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے عظیم صحابی، مجاہدین میں سے، جنگجو لوگوں میں سے، زمینیں فتح کرنے والے لوگ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا. اور یہ بات سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی سے اللہ کے نبی نے کہی. کیا کہا تھا؟ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو سعد. جب یہ فتنے واقع ہونے لگے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بہت دور چلے گئے، آبادی سے دور چلے گئے. وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ کوئی آ کر کے ان کو خبریں دے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے. اتنا دور چلے گئے کہ ایک مرتبہ ان کا اپنا بیٹا جو ہے نا وہ سواری لے کر کے آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سوار کے شر سے کہ کہیں کوئی بری خبر نہ لے کے آ رہا ہو. انہوں نے گھر والوں کو بول دیا کوئی اختلاف کی خبر میرے تک نہیں پہنچنی چاہیے. جب یہ ہو جائے گا کہ سارے مسلمان ایک امام پر متفق ہو گئے تو مجھے بتانا. گھر والوں میں یہ خبر دے دی تھی کہ جب سب متفق ہو جائے تو مجھے بتانا، ورنہ مجھے خبر بھی نہیں سننی ہے کہ مسلمانوں میں کیا اختلاف ہو رہا ہے. تو یہ جو صحابہ کا اتنا بڑا طبقہ تھا جو ان ساری لوگوں سے الگ ہو گیا تھا، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں آتا ہے. صحابہ میں بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی تھی جو نہ حضرت علی کے ساتھ شریک ہوئے نہ حضرت معاویہ کے ساتھ شریک ہوئے. اور جو لوگ شریک ہو بھی گئے تھے جنگوں میں، جو لوگ شریک ہو گئے، ان میں بھی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے شرکت پر اپنے افسوس کا اظہار کیا کہ کاش میں اس میں شریک نہیں ہوتی. حضرت عائشہ کے بارے میں روایت موجود ہے سیر و اعلام نبلا میں کہ حضرت عائشہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ شاید میرا مقام، میری عظمت لوگوں کی نظر میں ایسی ہے کہ اگر میں جاؤں تو لوگوں کے درمیان صلح کرا لوں گی. اگر مجھے یہ پتا ہوتا، لو علیم تو ذالک، اگر مجھے پتا ہوتا کہ جنگ چھڑ جائے گی، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، معاملہ تو نوبت صلح تک کے آ گئی تھی. یہ تو کچھ ظالم فتنہ پرور تھے جنہوں نے جنگ چھیڑ دی. فرماتی ہیں لو علیم تو ذالک لم اقف ذالک الموقف ابدا، تو میں اس جگہ پہ کبھی کھڑی نہیں ہوتی. افسوس کرتی تھی حضرت عائشہ. ہاں، اور حدیث بعض روایتوں میں آتا ہے، اسد الغابہ میں ابن الاسیر نے روایت کیا ہے کہ جب وہ قرآن کی آیت پڑھتی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تو اتنا روتی تھی کہ ان کی جو دوپٹہ ہوتا تھا وہ بھیگ جاتا تھا آنسوؤں سے. ان کو افسوس تھا اس بات پر کہ وہاں وہ کیوں موجود تھیں. اسی طرح حضرت علی کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں کہ وہ افسوس کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے عبداللہ ابن عمر اور سعد ابن ابی وقاص، ان کا موقف بہت اچھا تھا.
جنہوں نے کیا کیا تھا؟ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا. ان کا موقف بہت اچھا تھا. اگر یہ نیکی تھی تو ان کی نیکی بہت بڑی ہے, اور اگر مان لو کہ ان کے بیٹھنے کا موقف غلط بھی تھا تو اس کا گناہ بہت ہلکا ہے, اس کا خطرہ بہت ہلکا ہے, اور اگر نیکی تھی تو نیکی بہت عظیم تھی. بلکہ حضرت جب صفین سے لوٹے ہیں حضرت علی, تو انہوں نے کہا یا حسن یا حسن, اے حسن اے حسن, ما ظن ابوک ان الامر یبلغ الی ھذا, تمہارے باپ کو نہیں پتا تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا. یہ حضرت حسن کو بتایا تھا. اس لیے حضرت حسن صلح کے لیے اتنی آسانی سے کیوں راضی ہو گئے تھے حضرت معاویہ سے؟ کیونکہ انہوں نے حضرت علی کو اس معاملے پر افسوس کرتے ہوئے دیکھا تھا. کہا یا حسن ما ظن ابوک ان الامر یبلغ الی ھذا, تمہارے باپ کو نہیں لگا تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا. ود ابوک لو مات قبل ھذا ب20 سنہ, اب تو میری چاہت یہ ہوتی کہ کاش میں 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا, یہ دن مجھے نہیں دیکھنے پڑتے. تو صحابہ میں بیشتر شریک نہیں ہوئے, جو شریک ہوئے وہ خوش نہیں تھے. انہوں نے ان چیزوں پر ندامت اور افسوس کا اظہار کیا. اور اگر جو شریک ہو بھی گئے, ان کا وہ شرکت کرنا اور اپنے بھائیوں سے لڑنا ایک اجتہاد تھا. ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور یہ کوئی فتنہ ہے جس کو ان کو دبانا ہے, یہ کوئی حق و باطل کی لڑائی ہے. ہر آدمی سوچ رہا تھا کہ اجتہاد ہے. اس لیے قیس بن عباد کہتے ہیں قلت لعلی اخبرنا عن مسیرک ھذا, کہ علی آپ جو حضرت معاویہ سے لڑنے جا رہے ہیں, میں نے ان سے ڈائریکٹ پوچھا کہ آپ جو حضرت معاویہ سے لڑنے جا رہے ہیں, احد اہدہ الیک رسول اللہ, کیا یہ کوئی ایسا عہد ہے, یہ غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, کیا کوئی ایسا عہد ہے, اللہ کے رسول نے تم سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ آپ کو لڑنا ہے, کوئی نص ہے آپ کے پاس, کوئی اللہ کے نبی کا حکم ہے, اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے لڑنے جا رہے ہیں؟ کہا ام رائن رائتہ, یا تمہاری رائے ہے, آپ کا اجتہاد ہے. تو حضرت علی نے فرمایا ما عہد الی رسول اللہ بشیء, اللہ کے رسول نے اس معاملے میں مجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیا, مجھ سے کوئی عہد نہیں لیا. ولکن رأی رأیتہ, لیکن ایک رائے ہے جو میں نے اختیار کی ہے, یہ میرا اجتہاد ہے. صحابہ میں سے ہر کوئی یہ کہتا تھا. حضرت معاویہ بھی کہتے تھے کہ ہم کو حضرت علی کی عظمت و فضیلت کا انکار نہیں ہے, لیکن یہ مسئلہ حضرت عثمان کے قصاص کا ہے. اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ تمام اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں, ومذہب اہل السنہ والحق احسان الظن بہم, کہ تمام اہل سنت کا, اہل حق کا یہ مذہب ہے کہ صحابہ کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے. والامساک عما شجر بینہم, اور ان کے درمیان جو اختلاف ہوئے ان میں خاموش رہا جائے, چپ ہو جایا جائے, رک جایا جائے. وتأویل قتالہم, اور انہوں نے جو جنگ کی اس کے بارے میں تعویل کی جائے, کہ انہوں نے تعویل, وہ دونوں کیا تھے, تعویل کرنے والے تھے, اجتہاد کرنے والے تھے. وَأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ, اور وہ لوگ اجتہاد کرنے والے تھے. مُتَأَوِّلُونَ, تعویل کرنے والے تھے. لَمْ يَقْصُدُوا مَعْصِيَةً, انہوں نے گناہ سوچ کر کے یہ جنگیں نہیں کی. وَلَا مَحْضَ الدُّنْيَا, اور نہ ہی انہوں نے دنیا کی یہ لڑائیاں کی. بَلِ اعْتَقَدَ كُلُّ فَرِيقٍ أَنَّهُ الْمُحِقُّ, بلکہ ان میں سے ہر جماعت یہ سمجھتی تھی کہ وہ حق پر ہے. وَمُخَالِفُهُ بَاغٍ, اور ان کا جو مخالفت کرنے والا ہے وہ بغاوت کرنے والا ہے. فوجب علیہ قتالہ, تو ان سے قتال اس لیے کیا گیا ہے, لیرجع الی امر اللہ, تاکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ جائیں. ہر سمجھ رہا تھا آدمی کہ میں خطا پر ہوں اور میں جنگ اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ یہ اللہ کے حکم کو مان لیں. دونوں یہی سمجھ رہے تھے, کوئی گناہ کی نیت سے نہیں لڑ رہے تھے. وکان بعضهم مصیبا وبعضهم مخطئا, ان میں سے بعض ان کا اجتہاد صحیح تھا اور بعض کے اجتہاد میں ان سے غلطی ہو گئی. معذورا فی الخطئ, اور اگر کسی سے غلطی بھی ہو گئی تو اس کو ایکسکیوز ہے اس کے پاس, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, اجتہاد کرنے والا اگر اجتہاد میں غلطی بھی کر دے تو اس کے لیے کتنا اجر ہے, 1 اجر ہے, اور اگر اس کا اجتہاد درست ہے تو اس کے لیے کتنا اجر ہے, 2 اجر ہے. تو صحابہ کا اختلاف اجتہاد کی وجہ سے تھا, اور ان میں سے جن سے غلطی بھی ہوئی ان کے لیے بھی کم از کم 1 اجر ہے, جن سے غلطی ہو گئی ان کے لیے بھی کم از کم 1 اجر ہے. ہاں, اور صحابہ کی اگر غلطیاں, تو آپ جو صحابہ کی اجتہادی غلطیاں ہیں وہ تو چھوٹی چیزیں ہیں, صحابہ سے تو جو غیر اجتہادی غلطیاں ہوئی اللہ نے وہ بھی معاف فرما دی. ہاں, صحابہ سے جو غلطیاں اجتہادی غلطی نہیں تھی, احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو تعینات کیا تیر دے کر کے کہ تم ہماری لاشوں کو دیکھو کہ پرندے کھا رہے تو بھی تم کو اس پہاڑی سے ہٹنا نہیں ہے. یہ حکم تھا نا اللہ کے نبی کا. جب نبی کا حکم آگے تو اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں تھی, پر صحابہ میں ایک بڑی جماعت جو ہے وہ وہاں سے ہٹ گئے, جس کی وجہ سے احد کی جنگ تختہ پلٹ گیا اس کا.
یہ صحابہ کی جو غلطی تھی یہ اجتہادی غلطی نہیں تھی، یہ تو سری نص کے خلاف، اللہ کے نبی کے سری حکم کے خلاف چلے گئے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لقد عفا اللہ عنہم، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ایک جگہ فرمایا اللہ نے تم کو معاف فرما دیا۔ تو صحابہ کی عظمت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو غلطیاں غیر اجتہادی تھیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، تو جن غلطیوں میں اجتہاد ہوا اس میں ہم ان کو قصوروار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ ہاں، حاتب ابن ابی بلتا، اتنی بڑی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے اتنا چھپایا کہ حضرت ابو بکر تک کو نہیں بتایا کہ میں جنگ کے لیے کہاں جانے والا ہوں۔ حاتب ابن ابی بلتا نے خط لکھ دیا مکہ والوں کے پاس کہ اللہ کے نبی فوج لے کر کے آ رہے ہیں۔ خط پکڑا گیا، حاتب ابن بلتا کو بلایا گیا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجیے ان کی سر قلم کر دوں۔ حاتب ابن بلتا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان ہے کہ آپ حق پر ہیں، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری بیوی وہاں پر ہے، میری ماں وہاں پر ہے، ان کی حفاظت کے لیے میں نے سوچا مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرمایا صدق حاتب نے سچ کہا ہے، لا تقول الا خیرا، حاتب کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ مت کہو۔ کوئی اجتہادی غلطی نہیں تھی، اتنا بڑا جرم تھا کہ حضرت عمر نے جب کہا کہ اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں سر قلم کر دوں، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بدر میں شریک ہوئے تھے، عمر تم کو کیا پتا کہ بدر والوں کی سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جرم ایسا نہیں جس پر قتل نہ کیا جائے، کہا کہ بدری صحابی ان کا مقام ہے، صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان سے اگر گناہ بھی سرزد ہو گیا ان کی نیکیاں اتنی زیادہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم صحابہ پہ کلام کریں؟ ہماری کوئی حیثیت ہے کہ ہم صحابہ پہ کلام کریں؟ کتنا جرأت چاہیے اس کے لیے۔ صحابہ کوئی محنت سے صحابی نہیں بنے، ہم کتنی محنتیں کر لیں عبادتوں میں، روزوں میں، نمازوں میں، پہاڑ کی طرح کتابیں گھول کر کے پی جائیں، زندگی سجدے میں گزار دیں، واللہ ایک لمحہ جو صحابہ کا اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا ہے اس ایک لمحہ کی برابری ہم نہیں کر سکتے، پوری زندگی سجدے میں پڑے رہے تب بھی وہ اللہ۔ میں پچھلی درس میں بھی یہ بات کہی تھی، صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، ایک لمحہ جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہماری زندگی کی عبادتوں پہ وہ بھاری ہے، ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے نا، وہ عبادت سے نہیں، وہ تو زیارت سے صحیح صحابی بنے تھے نا، وہ تو ہم کو مل ہی نہیں سکتی، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ نے ان کے نصیبے میں رکھی تھی، وہ ہم کو مل ہی نہیں سکتی ہے۔ کیسے ہم اپنی زبانیں کھول لیتے ہیں؟ حضرت عمر کے پاس ایک شخص لایا گیا اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اور حضرت عمر کو شکایت کی گئی انہ یحج الانصار، کہ یہ انصار کو برا بھلا کہتا ہے، انصار کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا انصار سے محبت ایمان کی علامت، انصار سے نفرت نفاق کی علامت۔ لوگوں کو غصہ آیا، پکڑ کے لے کے آئے، حضرت ابوبکر کے زمانے حضرت ابوبکر کے پاس نہیں لے کے گئے کہ پتہ ہے کہ ابوبکر تو نرم ہے، حضرت عمر اس کی کھال ادھیڑیں گے، لے کر کے آئے کہ انصار کی برائی کرتا ہے اللہ، اور کہا کہ اس کو سزا دیجئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لولا لہ صحبۃ لکفتہ، اگر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا تھوڑا سا وقت نہ گزرا ہوتا، صحبت نہ ملی ہوتی اس کو، تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا، کیونکہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، تھوڑا وقفہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا ہے تو میں ان کو کچھ نہیں بولوں گا۔ انصار کی ہجوم کرنے کے باوجود کیا کہا میں ان کو کچھ نہیں بولوں گا، اور یہاں ایک بندہ بولتا ہے کیونکہ حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی تو میں تلوار اٹھا لوں گا۔ حضرت عمر جیسا انسان بول رہا ہے کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، کیوں؟ کیونکہ یہ صحابی ہیں، ان کو صحبت نصیب ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں، تو اگر ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو گیا، یعنی حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اولاً تو جتنی بھی روایتیں جنگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی موجود ہیں بیشتر روایتیں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں۔ روایات کا بیشتر حصہ جو صحابہ کی جنگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ من گھڑت ہے۔ ان میں سے اگر کسی کی کچھ اصل ہے بھی، دوسری طرح کی روایتیں جن کی کوئی اصل ہے، کوئی بنیاد تو ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ جھوٹ ملا دیا گیا، یا تو سرے سے من گھڑت روایت ہے، کوئی اس کی اصل ہی نہیں ہے، کچھ روایتیں ایسی ہیں جن کی اصل ہے لیکن اس میں بہت زیادہ جھوٹ ملا دیا گیا ہے۔ پھر تیسری قسم کی روایتیں ہیں جو واقعتاً صحابہ میں وہ اختلاف ہوئے، اس طرح کی جنگیں ہوئیں، لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ اجتہاد کرنے والے تھے اور مجتہد معذور ہے، اور اگر وہ غیر اجتہادی بھی ہو تو صحابہ کے حسنات اتنے زیادہ ہیں، صحابہ کے حسنات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے ان گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ابن عمر نے فرمایا نبی کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کا ایک ساتھ کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا ہماری زندگی بھر کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ یہ ابن عمر کا قول ہے۔
تو ہم اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا کام ہے امساک, چپ رہیں, صحابہ کی جنگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. پچھلی درس میں بھی میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا صفین میں کون حق پر تھا, جمل میں کون حق پر تھا. جو خاموش رہیں گے وہ بچ جائیں گے, جو بولیں گے ان کی پکڑ ہوگی, اس لیے خاموش رہنا. ہاں, اس لیے ابن مسعود کی روایت الگ میں فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا, جب میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ذکر ہے خاموش ہو جاؤ. خاموش مطلب برائی اپنی زبان سے مت نکالو صحابہ کے لیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, طبرانی کی, شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ میں. اور دوسرا کام کیا ہے, استغفار کرنا. استغفار کرنا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, پچھلے درس میں نے بتایا تھا, صحابہ میں اختلاف ہوگا. اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا نا صحابہ میں اختلاف ہوگا, اللہ کو تو پتہ ہی تھا پہلے سے نا, اللہ عالم الغیب ہے. اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ کو پتا تھا صحابہ میں اختلاف ہوگا, تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا یہ فرمایا کہ جب میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے, میرے نبی کے صحابہ میں, تو تم بتانا کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. اللہ نے کیا فرمایا, والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, بعد میں آنے والوں کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے صحابہ, ہمارے نبی کے صحابہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی مغفرت فرما, ہمارے دل میں ان کے لیے بغض و نفرت کے جذبات نہیں پیدا کرنا. ہمارے لیے استغفار کے علاوہ کوئی دروازہ کھولا ہی نہیں گیا صحابہ کے بارے میں. اس لیے تمام اہل امت کے, اہل سنت کے لوگوں کا اجماع ہے کہ صحابہ کا ذکر آئے تو استغفار کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ صحابہ کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے. صحابہ دین کے روایت کرنے والے ہیں. صحابہ کے خلاف زبان کھولنا اس دین کو بدنام کرنا ہے, نبی کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے. صحابہ پر انگلی اٹھانے والا نبی کی نسبت پر انگلی اٹھاتا ہے. صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ زنادقہ کی, اسلام کے دشمنوں کی علامت ہے. اس لیے امام مالک کے بارے میں امام تیمیہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں صارم المسلول میں, فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, فرماتے ہیں انما هؤلاء قوم ارادوا القدح فی النبی, یہ جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ہیں یہ اصل میں نبی کو برا بھلا کہنا چاہتے تھے, لیکن ڈائریکٹ اگر نبی کو برا بھلا بولیں گے تو ان کی جان سلامت نہیں رہے گی. ہاں, مسلمان ان کی چمڑیاں ادھیڑ دیں گے, تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں. فلم یمکنہم ذالک, ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ برا بھلا کہیں. فقدہ فی اصحابہ, تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. حتی یقال رجل سوء ولو کان رجلا صالحا لکان اصحابہ صالحین, کہا کہ صحابہ کو برا بھلا کیوں کہا, تاکہ بعد میں یہ کہا جا سکے کہ نبی تو برے تھے تبھی تو ان کے صحابہ برے ہو گئے, اگر خود اچھے ہوتے تو ان کے صحابہ بھی اچھے ہوتے. کہا نبی کو برا کہنا چاہتے تھے پر ڈائریکٹ برا نہیں کہہ سکتے تھے, تو صحابہ کو برا کہنے لگے تاکہ ایک دلیل مل جائے. اگر نبی اچھے ہوتے تو اس کے صحابہ بھی اچھے ہوتے, جس کے گرد سارے قریبی لوگ برے ہو گئے تو وہ شخص خود کیسے اچھا ہو سکتا ہے. تو یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن ہے. یعنی آپ سوچئے نا, صحابہ کو برا بھلا کہنے کا مطلب اللہ کے نبی اپنی تربیت میں فیل ہو گئے. پہلے ہی مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے قریبی صحابہ تھے وہ بھی اگر گمراہ ہو گئے تو اس کا مطلب اللہ کے نبی جو کائنات کے سب سے عظیم معلم ہیں ان کا مشن ناکام رہ گیا. پہلے ہی مرحلے میں ان کے صحابہ ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے. اس لیے امام ابو زرعہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق, جب کسی آدمی کو تم دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے, بے دین ہے, مرتد ہے. ایسا اس لیے کیونکہ رسول برحق ہیں, قرآن برحق ہے, اور یہ قرآن اور سنت رسول کی یہ سیرت یہ ان صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. یہ جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ہیں اصل میں ان راویوں کو مجروح کر دینا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر یہ راوی جو دین کے مجروح ہو جائیں تو پھر وہ دین بھی مجروح ہو جائے گا. اگر یہ راوی ناقابل اعتبار ٹھہرا دیے جائیں تو وہ دین جو ان صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا, ناقابل اعتبار ہو جائے گا. اس لیے امام ابو نعیم ایک بڑے علماء میں سے امت کے, وہ فرماتے ہیں فلا تتبع حفوات اصحاب رسول اللہ, اللہ کے رسول کے صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں چھانو مت ان کو, ہے نا. بعض ایک گمراہ لوگوں نے, فتنہ گروں نے کام کیا کیا, ان کا صبح شام کیا کام ہے, حدیثوں سے ڈھونڈ کر کے صحابہ کی غلطیاں نکالو. اس سے کسی کا فائدہ ہونے والا ہے سوائے نقصان کے؟ ہاں, ایک آدمی بندہ یوٹیوب پر بیٹھا ہے, اس کا کام ہی ہے صبح شام حدیثوں کی کتاب سے ڈھونڈ کر کے دیکھو صحابی نے کر دیا, صحابی نے کر دیا. بھائی صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ صحابہ معصوم ہیں, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. صحابہ سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے, صحابہ سے صغیرہ گناہ بھی ہوئے. تو صحابہ کی غلطیاں نکال کر کے کوئی کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ہاں, فرمایا کہ تم جب دیکھو ایسے آدمی کو کہ جو
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالتا ہے، اور انہوں نے غصے میں، محبت میں کوئی بات اگر زبان سے نکال دی کسی کیفیت میں، اس کو لا کر کے سامنے رکھ کر کے ان کی کردار کشی کرتا ہے، تو یہ کرنے والا کون ہے؟ مفتون القلب فی دینہ، ایسا آدمی ہے جس کے دل کے اندر دین کا فتنہ آ گیا ہے، جس کا دین فتنے کا شکار ہو گیا ہے، وہی آدمی یہ کرے گا کہ صحابہ کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لائے گا۔ تو صحابہ کا مقام بہت بلند ہے۔ ہمارے لیے حفاظت والی بات یہی ہے کہ ہم صحابہ کے لوگوں کو، صحابہ کی جماعت کو اپنی زبان، صحابہ کی جماعت سے، صحابہ کو برا بھلا کہنے سے اپنی زبان کو حفاظت کریں، خاص طور پہ حضرت معاویہ، خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت امیر معاویہ دروازہ ہیں، حضرت امیر معاویہ پردہ ہیں۔ امام ربیع بن نافع الحلبی سن 241 ہجری میں وفات پانے والے امت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں معاویہ ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ پردہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ جو حضرت معاویہ پر ہاتھ ڈالتا ہے پھر اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ حضرت عثمان تک، اور پھر حضرت عثمان سے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ دروازہ ہے، یہیں تک کسی کو نہیں پہنچنے دینا انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ یہ پردہ اٹھ گیا تو پھر بولنے والا جری ہو جاتا ہے، پھر بولنے والا جری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک عباسی خلیفہ ہیں، آخری بات میں بتاتا ہوں، عباسی خلیفہ ہیں قائم بامر اللہ، سن 467 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ بھائی بنو امیہ کے لوگوں کو تو لوگ ویسے نہیں مانتے، یہ کون خلیفہ ہیں؟ یہ عباسی خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں تمام علماء سے تائید لے کر کے ایک کتاب عقیدے پہ مرتب فرمائی۔ عقیدے کی ایک ایسی کتاب جتنا سارے ان کے زمانے کے بڑے بڑے کبار علماء تھے ان کی تائید کے ساتھ، سب کی توفیق کے ساتھ عقیدے کی کتاب مرتب کی، جس میں مسلمان کو پتہ چل سکے کہ اس کا متفقہ عقیدہ کون سا ہے۔ اور اس کتاب میں تمام علماء کے اتفاق سے، تمام اہل علم کے اتفاق سے بات لکھی گئی، ولا یقول فی معاویہ الا خیرا، کہ حضرت معاویہ کے بارے میں سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں کی جائے گی، ولا يدخل فی شیء شجر بینہم، اور آپس میں ان کی جو اختلاف ہو گیا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس میں داخل ہو، ویتحرم علی جماعتہم، اور ان کی ساری جماعت پر رحم کے لیے دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحم فرمائے۔ یہ ہر زمانے میں مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ رہا ہے۔ آپ عقیدے کی کتاب پڑھیں گے، بے شمار میرے پاس اتنی زیادہ عبارتیں کہ میں ساری عبارتیں آپ کے سامنے کوٹ نہیں کر سکتا، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ اس موضوع پر آپ بہت زیادہ غور کریں، پڑھیں۔ ابھی ہمارے معاشرے میں اتنے مسائل ہیں، عقیدے کے، نماز کے، عبادات کے، سود کے، زنا کے، بہت سارے مسائل ہیں جن پر ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ محاذ ہے جہاں پر ہم کو علم حاصل کرنا ہے، جن میں ہم کو دین کی کا نمائندہ بننا ہے۔ صحابہ کے اختلافات ان کو چھوڑ دو، بس اتنی بات تمہارے لیے کافی کہ تم کہو اللہ کے نبی کے سارے صحابہ عادل تھے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، سارے کے سارے نیک تھے، یہ معصوم نہیں تھے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے کہ ہماری زبانیں صحابہ کے خلاف کھلے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ صحابہ کا دفاع کیا جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا، جب منافقین نے صحابہ کو برا بھلا کہا اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے جواب دیا۔ تو اگر کسی کو صحابہ کے دفاع کی توفیق نصیب ہو، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ یہ موضوع میں بہت لمبا نہیں لے جانا چاہتا، یہیں پر انشاءاللہ ختم کروں گا۔ مجھے مطالبہ اس مرتبہ آیا ہے، ایک طلب ہوئی ہے کہ شوہروں، چیتا کے مالوں کی طرف سے، خواتین کی طرف سے ایک جو ہے طلب رکھی گئی ہے کہ شوہر جو ہیں وہ آپ کے یہاں رات میں 1-2 بجے تک کے جاتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، ہم کو ٹائم نہیں دیتے، تو شوہروں کو کچھ نصیحت کیجیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ مثالی شوہروں پر ہوگا۔ ہاں، تو خصوصی طور پہ جو چیتا گیم کے ہمارے احباب آتے ہیں نا، ان کے لیے خصوصی دعوت ہے۔ اگلا درس انشاءاللہ تعالیٰ مثالی شوہر پہ ہوگا، بھائی بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہاں اچھا، ایک افسوسناک خبر یہ آپ لوگوں کو سنانی ہے کہ پچھلے جمعرات کو جماعت قربہ اہل حدیث کی جو صوبائی یونٹ ہے اس کے امیر جناب عثمان غنی راجہ صاحب وفات پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی چھوٹی بڑی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جنت میں اعلیٰ ترین مقام ان کو عنایت فرمائے، اور جو بھی خدمات انہوں نے جماعت کے لیے انجام دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا چڑھا کر کے ان کو اجر عطا فرمائے، اور ان کا نعم البدل قوم و جماعت کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا بیٹھے رہیں، حافظ جی کچھ بات کریں گے۔